نے کیا قصور کیا ہے کہ آپ اپنی ہی جنتا اور رعایا کو قتل کروا رہے ہیں؟ بادشاہ نے کہا کہ تمہاری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں لکھا ہوا تو ہے۔ پھر بادشاہ پوچھتا ہے کہ پھر تم مجھے قتل کیوں نہیں کرتے ہو ہم لوگوں کو؟ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ اس زمانے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگ جنہوں نے طرح طرح سے ستایا، تکلیفیں دی، مسلمانوں کو ایذائیں پہنچائیں، وہاں کے اس زمانے کے مشرکین کے بارے میں آیت ہے، اس زمانے کے مشرکین کے بارے میں نہیں ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ہی عرض کیا دلیل کے ساتھ کہ حضور یہ نہ سمجھا جائے کہ میں ڈر سے، گھبراہٹ میں، چاپلوسی میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ملک جو تھا مسلمانوں کے ماتحت تھا، یہاں حکومت تھی مسلمانوں کی، پوری طاقت کے اندر مسلمان تھا، آپ اس پہ قبضہ کیے۔ جب آپ اس شہر میں آئے تو آپ نے پایا اس شہر میں جہاں مسلمان ہے وہیں یہودیوں کی بھی آبادی ہے، عیسائیوں کی بھی آبادی ہے، مجوسیوں کی بھی آبادی ہے، اور دوسری قوموں کی بھی آبادی ہے جو تمام کے تمام مشرکین ہیں، اور سب اپنے کاروبار میں لگے ہوئے تھے، سب خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت بھی قرآن کے اندر یہ آیت موجود تھی، لیکن مسلمانوں نے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے کے مشرکین کے بارے میں نہیں ہے، وہ خاص مکہ کے جو لوگ تھے اس زمانے کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ان کی حیات میں ان چند مشرکین کے بارے میں ہے۔ وہ بھی سب نہیں، چند لوگ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ اب بادشاہ کی نظر کھل گئی، ذہن و فکر بدل گیا، اب اس نے قتل عام کو رکوایا۔ جب تک مسلمانوں کو بہت سارا نقصان ہو چکا تھا، جانی مالی سب کچھ نقصان ہو چکا تھا، اب بادشاہ نے اس کا مدارہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کرنا شروع کیا، اپنے دربار کو متعین کیا، دور دراز سے مسلمانوں کو بلا بلا کر کے اپنا وزیر بنایا، یہ بنایا، وہ بنایا، اور دیکھتے ہی دیکھتے چند سال کے اندر جتنے بھی چنگیزی تھے، ہلاکو خان کے نسل کے تھے، ان کے آرمی کے تھے، فوجی تھے، سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ کسی کو کسی شاعر نے کہا ہے عیاں فتنے تاتار کے افسانے سے، ہے عیاں فتنے تاتار کے افسانے سے، کعبہ کو پاسباں مل گئے صنم خانے سے۔ ایک حکمت سے پوری دنیا بدل گئی، اور ایک نادانی سے، بے حکمتی سے مسلمانوں کا صفایا ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے اوپر جو احسان جتایا ہے کہ ہم نے وہ نبی بھیجا جو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت اور دانائی کی بات بھی سکھاتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آگے اللہ نے کہا کہ اس سے پہلے تم نابلد تھے، بالکل گمراہی میں تھے، کچھ بھی تم کو پتا نہیں تھا کہ حکمت کیا چیز ہے، دانائی کیا چیز ہے، کتاب کیا چیز ہے، اللہ کی آیات کیا چیز ہے۔ ہم نے تمہارے اوپر احسان کر کے تمہیں میں سے ایک نبی کو بھیجا، محمد رسول اللہ کو بھیجا، جو یہ چار صفت لے کر کے گئے اور اپنی امتی کو دیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے حقدار وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر یہ چار صفت پائی جائے۔ اگر نہیں ہے چار صفت تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے کے وہ لائق نہیں ہے، مستحق نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لایا ہوا پیغام، دیا ہوا ڈائریکشن، اس کو ہم حاصل کریں، معلوم کریں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور پھر ہمارے اندر بھی وہ صفت پیدا ہو جائے گی کہ معمولی لوگ کیا ہے، معمولی افسر کیا ہے، ہلاکو جیسے بادشاہ کے رخ کو ایک سیکنڈ میں ہم موڑ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا